بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ سکول المعراج کیمپس جماعت دہم کے عزیز طلباء، آج اسلامیات اختیاری کا دوسرا سبق موضوع عدل ہے۔ عدل کہتے ہیں کسی چیز کو دو حصوں میں اس طرح تقسیم کرنا کہ کسی بھی طور پر اس کے اندر کمی پیشی نہ ہو۔ عدل کا معنی برابری یا افراط و تفرید کے درمیان ایک راستہ نکالنا اور حق و انصاف کرنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اسلام کے اندر حلال عمل کے اندر سب سے کم تر عدل ہے، اس سے اعلیٰ احسان ہے اور اس سے نیچے ظلم ہے۔ کم از کم انسان عادل ہو، عادل اگر اچھا مسلمان ہے تو محسن ہو، احسان کرنے والا، اور اگر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے تو وہ عدل سے نیچے جب گرتا ہے تو وہ ظلم کی طرف چلے جاتا ہے۔ کسی چیز کا برابری پر بدلہ دینا یہ عدل ہے انسان کا، کہ کسی نے مجھے ایک تھپڑ مارا، بدلے میں میں نے اتنے ہی زور سے تھپڑ مارا، یہ عدل ہے۔ مقدار بھی وہی اور اس کی برابری پر میں نے اس کو بدلہ دیا، یہ عدل ہے۔ لیکن میں نے اسے معاف کر دیا، یہ احسان ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عدل ہے یہ اسلام کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ جو انسان ظلم میں چلا جاتا ہے وہ اسلام کی منافی کام کر رہا ہوتا ہے، اور عدل کی ضد جو ہے وہ ظلم ہے، یعنی عدل سے نیچے جب وہ اترتا ہے ہلکا سا بھی، وہ ظلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے درجے سے کم کر دینا یا اس کو بڑھا دینا، یہ ظلم ہے۔ ظلم والد کے درجے کو، والد کو بیٹے کے درجے پہ لے آنا اور بیٹے کو والد سے اوپر لے جانا، یہ ظلم ہے۔ اسلام کے اندر بھی یہ کسی صحابی کو نبی سے اوپر لے جانا، یہ ظلم ہے۔ کسی ولی کو نبی سے اوپر لے جانا، یہ ظلم ہے۔ اور کسی نبی کو اللہ سے اوپر لے جانا یا اللہ کے برابر لے جانا، یہ ظلم ہے۔ یہ مثالیں تھیں۔ کسی بھی چیز کا اچھا ہو یا برا پورا بدلہ دینا، یہ عدل کہلاتا ہے، اور اس کے اندر کمی پیشی کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور اگر معاشرے کے اندر کم از کم عدل ہو، انصاف ہو، وہاں پر انسان جو ہے ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتا ہے۔ اور جہاں پر ظلم، فساد اور بے چینی ہو، وہاں پر انسان کا معاشرہ، اس کا شرازہ بکھر جاتا ہے، معاشرہ بدترین ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ عدل کے اندر ہر انسان امن اور اطمینان کے اندر ہوتا ہے، اور ترقی کا وہ ضامن ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ہم پر ظلم ہو گیا یا ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، پورے کا پورا بدلہ ہمیں دیا جائے گا، عدل کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، قائم رہو انصاف پر، عدل پر قائم رہو اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہاری ذات ہی کے خلاف ہو، اب الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔
تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے انصاف پر قائم رہنے والا بننا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں آمادہ نہ کرے، تمہیں اس چیز پر راضی نہ کرے، شنآن قوم، کسی بھی قوم کی عداوت، دشمنی، علی اللہ تعدلوا، کہ تم عدل سے دور ہو جاؤ، یعنی انصاف نہ کر سکو، اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ اللہ تعالیٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، فی السر والعلانیہ، علیحدہ ہو، تنہائی میں ہو، یا اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے ہو، اللہ سے ڈرنا، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور یاد رکھیے گا جو ہمارا نظام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک معاشرہ بہترین معاشرہ بنے، تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک متقی، خدا ترس اور انصاف کا پیکر ایک جج اور قاضی ہونا چاہیے۔ جب وہ اپنے جذبات کو، اپنے رشتوں کو دور کر کر اللہ رب العزت کی ذات کے لیے انصاف کرنے والا بنے گا، تو ایک معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا، اور ہمارا عدالتی نظام بہترین ہو جائے گا اور کامیابی کی طرف رواں دواں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی اور ججوں کے لیے ایک ضابطہ اخلاق دیا، اور اس کے اندر 7 اصولوں کو بیان کر دیا۔ پہلا اصول، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جب یمن بھیجا، تو آپ نے وصیت کی کہ اے علی کرم اللہ وجہہ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ كَلَامَ الْأَوَّلِ، کہ اے علی جب تیرے سامنے 2 لڑنے والے آ جائیں، 2 فریق آ جائیں مقدمہ لے کر، تم نے فیصلہ نہیں کرنا یہاں تک کہ دوسرے کی بات کو بھی ویسے ہی نہ سن لو جیسے تم نے پہلے کی کلام کو سنا، پہلی کی بات کو سنا۔ یعنی کہ قاضی کے لیے اصول بنا دیا کہ دونوں فریقین کا کلام سن کر تسلی کے ساتھ اس کے بعد وہ فیصلہ کرے۔ نمبر 2، قاضی ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے، جو انسان کے دلوں کے اندر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ قاضی کے سامنے جرم ثابت ہو گیا ظاہری طور پر، تو بس مکمل طور پر قاضی کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر دے۔ امرت ان احکم بالظاہر، قاضی کو حکم دیا گیا کہ ظاہر کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ظاہر کے مطابق فیصلہ کروں، واللہ یتولی السرائر، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ اور تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوی بین الخصمین فلا فی لحظک و لفظک، کہ کلام اور نگاہ کے اندر قاضی کے لیے حکم یہ ہے، نگاہ اور کلام کے اندر جو دونوں لڑنے والے ہیں، جو دونوں فریق ہیں، برابری رکھے۔ ایک کا کلام غور سے سننا، دوسرے کا کہنا سرسری سا سننا نہیں، اور ایک کو اچھے انداز سے بات کرنا، دوسرے میں لفظوں کے اندر اختلاف کرنا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں لڑنے والوں کے درمیان لہجے کے اندر اور لفظوں کے اندر برابری کی جائے۔ چوتھا جو ہے، قاضی کے لیے حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی کبھی بھی فیصلہ نہ کرے 2 لڑنے والوں کے درمیان جب وہ غصے کی حالت میں ہو۔ غصے کی حالت کے اندر قاضی درمیان میں فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اس کے جذبات حق کو نہیں بیان کریں گے، بلکہ وہ غصے کی حالت میں کسی پر ظلم کر سکتا ہے، اور اسی طرح جب وہ بہت ہی خوش ہو اس وقت بھی نہ کرے۔ اور 5واں جو ہے، امام کے لیے، قاضی کے لیے ضروری عمل یہ ہے کہ اگر
شہادتیں کمزور ہیں، گواہیاں کمزور ہیں، تو مجرم کو چھوڑ دے، کیونکہ بہتر ہے یہ اس سے کہ کسی بے گناہ کو سزا ملے۔ مجرم کو چھوڑ دینا بہتر ہے اس سے کہ کسی مجرم کو سزا دی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ شہادت کمزور ہونے پر اس کو اس کے جرم مشتبہ ہو جائے گا، اس کا جرم ثابت نہیں ہوگا، لہٰذا چھوڑ دیا جائے۔ اگر گناہگار ہوگا وہ پھر بھی پھنس جائے گا، لیکن اگر بے گناہ ہوگا تو اس کو سزا نہ ملے۔ ان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبہ، کہ ثبوت جو ہے، قاضی جو ہے وہ معاف کرنے میں غلطی کر لے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا دینے میں غلطی کرے۔ اور چھٹا جو ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو گواہی ہے وہ مدعی کے ذمہ ہے اور قسم جو ہے وہ مدعا علیہ پر ہے، کہ جو انسان کسی چیز پر دعویٰ کرتا ہے اس پر قسم ہے، اور دعویٰ کرنے والا جو مدعی ہے اس کے ذمہ کیا ہے؟ جس پر دعویٰ کیا جائے وہ مدعا علیہ ہے، اس پر قسم ہے، اور جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ مدعی ہے، اس پر شہادتیں گواہیاں اس پر ہیں، ثبوت اس کے ذمہ ہے۔ اور آخری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ دیکھو قرآن سے کرو، اگر نہیں کر سکتے سنت سے کرو، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے اجماع سے کیجئے، نہیں تو آخری چیز قیاس سے کرنی چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے پوچھا اے معاذ آپ کس سے فیصلہ کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کے احکامات سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجد، اگر تم نہ پاؤ تو فرمایا فی سنتک، آپ کی سنت سے کروں گا۔ آپ نے فرمایا ان لم تجد، اگر آپ نہ کریں، اس سے بھی فیصلہ نہ کر پائیں، تو فرمایا اجتہدوا برأیی، میں اپنی رائے پر فیصلہ کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو، اس طرز کو پسند فرمایا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق علی رسول رسولہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق دے دی کہ وہ صلاحیت رکھتا ہے فیصلہ کرنے کی۔ تو یہ ہمارا عدل کا چیپٹر تھا، اس کو دیکھ لیجئے، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ گروپ کے اندر پوچھیں، انشاءاللہ تسلی بخش اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔